صلی اللہ علیہ مولا علی کی بارگاہ حاضری پیش کرنے کیڑا کیڑا علی دا ملنگ ہے سجاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور نعرہ بندگی والا کے مولانا بشیر فردوسی صاحب جو کہ ہمارے بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج پر حاصل پور سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اپنے والہانہ محققانہ عالمانہ گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. اتنی اونچی آواز میں نعرہ لگا دیں آپ کے نعروں کی آواز ان کے حاصل پور پہنچنے تک گانوں میں رس کھولتی چلی جائے. نعرہ تکبیر. اس طرف والے پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کیا بات ہے, مصطفیٰ کا لنگر نہیں کھاتے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, حضور کی آمد, مقبول کی آمد, حضور کی آمد. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, امام اہل سنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ. حضرات گرامی, نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کا ذکر خیر سماعت فرمایا اور فرما رہے ہیں. بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو اللہ پاک ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرات گرامی, مجھے یقیناً انتہائی فرحت محسوس ہو رہی ہے کہ نوجوانوں نے جس ذوق, جس جذبہ, جس محبت کے ساتھ, جس بلبلے کے ساتھ
پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کی یاد میں محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم ان نوجوانوں کے ان جذبات کو سلامت رکھے اور اللہ کریم نوجوانوں کو اسی طرف ہی لگا دے تاکہ نوجوانوں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ ویسے بھی بالخصوص نوجوانی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نیکی کے کام کی طرف مائل ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں کوئی واعظ یا خطیب یا عالم نہیں ہوں، میں تو ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیسے مجھے تکلیف دی، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے جگر گوشہ فقیہ اعظم، نائب امام اعظم، محدث اعظم بصیر پوری علیہ الرحمہ کے لخت جگر صاحبزادہ محمد محب اللہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا نورانی روحانی خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ اس کے بعد نظم میں بھی اور میرے بعد آپ مزید بھی خطابات بھی سماعت فرمائیں گے۔ تو آپ نے پہلے چونکہ نظم کے اندر پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کی مدح سماعت فرمائی ہے، ایک دو شعر عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کسی شاعر نے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار ذرا اس انداز سے کیا تھا کہ آئیے تسکین جان نثار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان نثار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، سبحان اللہ، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی، سبحان اللہ، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اور بالخصوص مولا کائنات پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر خیر بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو خورشید کے حوالے سے نقیب محفل ایک بات کر رہے تھے تو میرے بھی ذہن میں ایک شعر آ گیا خورشید کے حوالے سے، اگر آپ کا ذوق ہے تو میں عرض کروں گا، ذرا توجہ فرمائیے۔ سبحان اللہ، اردو ادب کا ایک بہت بڑا عظیم شاعر گزرا، اس کا نام ہے مرزا دبیر۔ جن لوگوں نے اردو ادب کا مطالعہ کیا ہوگا وہ دبیر کے نام سے ضرور شناسا ہوں گے۔ دبیر صاحب ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ سبحان اللہ، خورشید کہتے ہیں سورج کو، شام کو ڈوبتا ہے نا، تو بیٹے نے پوچھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ دبیر نے فوراً کہا مغرب کی طرف ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مغرب کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ اور کسی نے اسی شعر کو بدل کے یوں کہا، جو اس در سے نایاب ہوتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اس در سے نایاب ہوتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہوتا ہے، جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ، صبح وہی تو آفتاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ، صبح وہی تو آفتاب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث عزیزان گرامی، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، کچھ محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی محافل میں، پاکیزہ محفل میں جب بھی آپ تشریف لایا کریں باپ وضو ہو کے آیا کریں، بغیر وضو کے بعد بیٹھا کریں۔ نمبر دو، جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھے، اپنے سر کو ڈھانپ کر ادب کے ساتھ بیٹھے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جتنا ادب زیادہ ہوگا اللہ کریم اتنا ہی فیض زیادہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ محفل میلاد کے حوالے سے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس حاضری کا اتفاق ہوتا ہے، تو اس دور میں خصوصاً کچھ لوگ محافل میلاد پر، سرکار کے ذکر خیر پر، جشن پر لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ابھی ناز شریف میں بھی اور کہا جا رہا تھا کہ ہم تو سنی میلاد کرتے رہیں گے۔ صاحبان گرامی، دلائل دینا تو علماء کا کام ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، بڑی سادہ سی کو مثالیں سمجھاؤں گا، اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ جو موسم ختم ہو رہا ہے اس کے بعد موسم شروع ہوتا ہے،
اس کو کہتے ہیں موسم خزاں. یہ ختم ہوگا، اس کے بعد آئے گا موسم بہار. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول جھڑ جاتے ہیں، صرف ٹہنیاں باقی بچتی ہیں. جیسے ہی موسم بہار آتا ہے درختوں کے اوپر پھول پتے کھلنے لگ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے درخت مسکرا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کبھی سوچا کہ کیا کسی مولانا نے یہ اعلان